میں ریکارڈنگ سٹارٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم ساتھیوں، طلبہ اور طالبات، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس کو ایک مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کوئی اتنا ویلیویبل نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر کوئی قابل فخر جاب نہیں ہوتی. لیکن پریزیڈنٹ کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی چونکہ اس کی نسبت پریزیڈنٹ سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک مالی ہے تو اس بیچارے کی کوئی اس کی جو جاب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی وزیر اعظم ہاؤس کا ہوتا ہے یا کسی بڑے ادارے کا ہوتا ہے تو لوگ اس سے بھی تعلق جوڑنے لگتے ہیں اور اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے بہت بڑی ہو جاتی. تو لہذا ہمیں یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ تھوڑا سا آپ حضرات میوٹ اگر کر دیں تو مجھے سہولت رہے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ناصر.
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ سر. کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے جی آ سر رہی ہے میری؟ ہاں اصل میں آپ کو سوچا آپ نے سب کو میوٹ کیا تو اس میں مساق میوٹ ہو گیا تھا. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف کسی بھی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جس طرح ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں فزیکلی طور پر اس کو محسوس بھی کرنا چاہیے اور ہمیں اہمیت دینی چاہیے. لہذا ہماری یہ بیٹھک جو قرآن کی نسبت سے ہے اور رمضان کی نسبت سے ہے تو یہ بہت عظیم ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زندگی کے وہ لمحات جو ایک انسان اور ایک مسلمان اللہ تعالیٰ اور آخرت کی فکر میں صرف کرتا ہے، دراصل وہی زندگی ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایام اور جتنے بھی ٹائم ہم دنیا کی فکر میں اور دنیا کمانے کی غرض سے لگاتے ہیں وہ گویا کہ ویسٹ ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی انعام اور سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ ایک زندگی ہے. اور زندگی ٹائم کا نام ہے، سیکنڈ، منٹس، گھنٹے، دن، ہفتے، پھر سال، پھر اسی سے زندگی اور ایک لائف بنتی ہے. تو جو زندگی اب یہ زندگی مسلسل جا رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اس ٹائم کو اعمال میں لگا کے رکھا. اور اعمال سے کیا مطلب؟ یعنی آخرت کے اعمال. تو صرف وہ لوگ جو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے ایام کو اور زندگی کی گھڑیوں کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہی دراصل وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی تو نقصان میں ہے. تو ہمیں یہ لازمی طور پر ریئلائز ہونا چاہیے کہ اور اہمیت دینی چاہیے کہ جو دینی فکر میں ہم بیٹھتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں یا آخرت کے لیے کچھ کرتے ہیں دراصل وہی زندگی ہے اور وہی کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان جتنے پیسے کماتا ہے اس میں صرف اور صرف وہ پیسہ جو وہ خود کھاتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے اور آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، وہی دراصل اس کا مال ہے. باقی تو اس کا مال ہے ہی نہیں. جب وہ انتقال کر جاتا ہے یا ابھی انتقال نہیں ہوا وہ ہوتا ہے، مرض الموت میں ہے اور ابھی اس کے نزا کے عالم میں ہے، تو اس وقت اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت ثلث المال کے علاوہ جو ہے وہ نافذ ہی نہیں ہوتی شرعاً. یعنی 1/3 مال مثال کے طور پہ اس کے پاس 9,000 روپے ہے. اب وہ کہتے ہیں میرے 9,000 روپے اٹھا کے آپ کسی فلاں بندے کو دے دینا، میں نے گفٹ کر دیا، تو اس کی یہ بات نہیں مانی جاتی. شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس 9,000 جو اس نے 9,000 کی وصیت کی ہے اس میں سے 3,000 پر اس کی وصیت نافذ ہوگی اور باقی 6,000 پر اس کی وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی. تو آپ اندازہ کریں ابھی وہ مرا ہی نہیں لیکن اس کی ملکیت سے وہ چیز ختم ہو گئی. تو اس بنا پر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دراصل ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا رہنے والا ہو، بدقسمتی سے یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم دنیا کو اہمیت تو دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت کے حوالے سے ہم اہمیت نہیں دیتے. ایک شخص ہے، اس کے بہت سارے فالوورز ہیں، بہت زیادہ مشہور آدمی ہے، بہت زیادہ مشہور آدمی ہے،
اس کو تو لوگ فالو کریں گے، اس کی واہ واہ کریں گے، لیکن ایک شخص ہے جس کی کوئی شہرت نہیں لیکن وہ بڑا نیک ہے اور وہ اللہ کا کام کر رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مرتبہ زیادہ ہے جو جو اللہ کا کام کر رہا ہے۔ لہذا وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، وہ شخص جو مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، اور وہ شخص جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا سکھا رہا ہے، اور وہ شخص جو ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے اور مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے، ایک وہ شخص جو کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی بوڑھے کو سہارا دے رہا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو دراصل وہ بہت قابل تعریف ہے، اور وہی کام ہے دراصل ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ بہرحال میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری نشست ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس کی وجہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری یہ نشست استقبال رمضان کی فکر میں ہے، اور استقبال رمضان یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال شروع فرما دیتے اور دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے رب ذوالجلال ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں رمضان بھی عطا فرما۔ یہ وہ ذات ہے جب جبرائیل علیہ السلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان سے ذکر کیا، گزارش کی حضرت جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے دنیا میں رہیں یا چاہے آپ اللہ رب العزت کے پاس آ جائیں، لیکن وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفیق الاعلی، کہ میں اپنے رفیق اعلی کو میں اختیار کرتا ہوں، اور انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ لیکن جب رمضان کا معاملہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان بھی عطا فرما، اتنی مہلت یا اللہ ہمیں دے دیجئے کہ ہمیں رمضان بھی مل جائے۔ تو رمضان عظیم ہے، رمضان میں اللہ تعالی رمضان میں رحمتیں بارش کی طرح برساتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے پورے شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے، پورا شعبان روزہ رکھتے، یعنی استقبال شروع ہو جاتا تھا رمضان۔ تو اس نسبت سے بھی ہماری یہ نشست بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو لہٰذا میں تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را کہ جو دین کی نسبت سے کوئی کام ہونا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے، اس کو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اہمیت اور احترام اور قدر دل میں ہو۔ ایک آدمی ہے وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، آپ نہیں کر پاتے لیکن وہ کر رہا ہے، تو کم از کم ہمارے دل میں یہ ہونا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، یار اچھا کام کر رہا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، یہ مختلف چیز خرافات کی بنیاد پر جو ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو جس کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، اپنے حقوق کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیں، ایک انسان تو کیا، ایک جانور تک
اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، لیکن والدین سے محبت اگر فطری طور پر تو ہے، لیکن ایک شخص اگر فطری تقاضوں کے بنیاد پر والدین سے محبت کرتا ہے تو اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اس کو کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کی نیت نہ ہو کہ میں اپنے والدین سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، میں اپنے والد کی، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں اور ان سے محبت کروں۔ جب تک ہماری نیتوں میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی عبادت کی نیت نہ ہو، تو ہمارا کوئی بھی عمل چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوتا، بلکہ بعض ائمہ کرام نے وہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل وہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے جب تک انسان کی نیت نہ ہو صحیح۔ یہ اور احناف تو یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں، ثواب کا عمل تو صحیح ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا اس کو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بغیر کسی نیت کے وہ وضو کر لیتا ہے تو اب شوابے کے نزدیک اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اور احناف کے نزدیک اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے دین کی ایک چھوٹی چیز کی کو جو ہے ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور ہمارے دل میں اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، چھوٹے صحابہ میں سے تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے، لیکن بہت زیادہ ذہین تھے۔ اپنے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات کرتے تھے لوگوں سے تو یہ چھوٹے تھے لیکن ان کو ان سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے تھے، احتراماً وہ خاموش رہتے تھے، اتنے ذہین تھے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور سنت کا بہت زیادہ متبع تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ذکر کیا کہ جو شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات عطا فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں نے کتنی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ ہونے چاہیے کہ ہمارے دل میں یہ اہمیت ہو کہ دائیں بائیں جو بھی نیک کام ہو، جو بھی کرنے والا ہو، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اس کا بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہو، اور اس کی اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ثواب ہے نا، اصل میں جب ہم ثواب اور اجر ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی کہ اتنے سارے ثواب ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا پھر بھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کام کو کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ثواب کی قدر و منزلت نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ثواب ہے کیا چیز۔ اس کو بس یوں ہی سمجھ لیں، ایک دفعہ ادھر ہیوسٹن ٹیکساس کے اندر ایک مولانا صاحب وہ بیان کر کے نکلے، ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ نے تو اتنی شاندار آپ نے بیان کیا ابھی، اور فضائل، یہ فضیلت بہت سارے فضائل بتا دیے، لیکن ہمارے اندر کوئی موٹیویشن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دراصل آپ کے اندر آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ڈالر کی کیا اہمیت ہے، آپ کو یہ پتا ہے آپ روپوں سے آپ کی زندگی کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہے، آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ثواب کا مطلب سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ثواب کیا چیز ہے۔ اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک ثواب، only one single reward
ایک ریوارڈ، ایک ثواب آخرت میں اگر کوئی شخص بالفرض پوری دنیا کو ڈالروں سے بھر دے، سونے چاندی سے بھر دے اس پورے یونیورس کو، اور آخرت کے دن وہ کسی سے سودا کریں، ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی مجھے ایک نیکی دے دو اور یہ پورا ورلڈ اور یہ سارے گولڈ اور سلور اور یہ سب کچھ لے لو، قیامت کے دن وہ شخص اس ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ پوری دنیا، یہ سودا ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ڈائمنڈ ہے آپ کے ہاتھ میں، اور آپ سے سودا بنانے والا اس کے پاس 1000 آف ٹرکس ہیں جو گاربیج سے بھرا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ 1000 ٹرکس جو گاربیج ہیں اس سے آپ کا ایک ڈائمنڈ یہ خریدنا چاہ رہا ہوں، مجھے بھیجو۔ تو آپ مجھے بتائیں کون عقل مند ہوگا جو ان گاربیج کے مقابلے میں اپنے اس ڈائمنڈ کو بیچے گا؟ تو لہٰذا ایک نیکی کو اہمیت دیجیے۔ دوسری بات، یہ تو پہلی بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے ہاں مختلف محافل قائم ہوتی ہیں، مختلف پروگرام ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، لیکن استقبال رمضان اگر ہم صحابہ کرام اور اکابرین کو دیکھیں تو ہمیں استقبال رمضان کا کچھ اور طریقہ نظر آتا ہے۔ استقبال رمضان ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسود رحمہ اللہ، حضرت شداد رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے ماضی قریب کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یہ حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سارے اکابرین اسلاف یہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ استقبال رمضان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جتنی بھی میل ملاقات ہوتی تھی سب سے پہلے تو دعائیں خوب کرتے تھے، اپنا اسکیجول بناتے تھے کہ مجھے اس رمضان کے اندر مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اپنا ٹارگٹ بناتے تھے۔ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے کہ سیزن آنے سے پہلے وہ ساری تیاریاں شروع کرتا ہے اور وہ اپنا ایک ٹارگٹ بناتا ہے کہ مجھے اس رمضان میں تو اتنا پیسہ بنانا ہے، اور اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساری ضروری تیاریاں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان ہمارا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ رمضان جو ہے نا شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ ویسے تو سارے ایام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رمضان کے ان مخصوص ایام کو بہانہ بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو نوازنے کا بہانہ بنانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ بس کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، یہ 11 مہینے جو غفلتوں میں رہتے ہیں، اپنی دنیاوی دھندوں میں رہتے ہیں، تو ایک مہینہ کم از کم یہ ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو خالص کر لے اور اپنے 11 مہینوں کے گناہ جو ہے نا وہ دھلوا لے۔ تو سب سے پہلے تو دعائیں کرنی چاہیے اور اپنا ایک ٹارگٹ متعین کرنے چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے، اور ہمارے اکابرین بھی دعائیں کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، چلتے پھرتے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی قدر عطا فرما۔ پھر اپنا ایک ٹارگٹ متعین کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن ختم کرتے تھے نماز کے علاوہ، 60 قرآن، 60 قرآن وہ ختم کرتے تھے۔ یہ تو ماضی بعید کی بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت شیخ صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث تھے،
وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن. میں ان کے ساتھ آتا جاتا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگ جو آپ کے اساتذہ میں سے بھی بہت سے لوگ نے ان کو دیکھا ہوگا. وہ یونیورسٹی روڈ میں بیت المکرم مسجد میں خطابت کرتے تھے. ایک عرصے تک انہوں نے 1979 میں ان کا انتقال ہوا. میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ خاموش بیٹھے ہیں. ہمیشہ ان کی زبان مصروف رہتی تھی قرآن کریم کی تلاوت میں. اور پورے دن میں، یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ عام دنوں میں وہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. یہ ہمارے ماضی قریب کی بات. اور آپ خود دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب اتنے معروف آدمی ہیں، اتنے مصروف آدمی ہیں. ہم لوگ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاذ وہ پورے سال مختلف اسفار میں مصروف رہتے تھے. کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ تر دارالعلوم کے اندر ہی رہتے تھے. عمرہ کے لیے چلے جاتے تھے، عمرہ وغیرہ کر کے وہ دارالعلوم کے اندر ہی رہتے تھے اور اپنے اعمال میں مصروف رہتے تھے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے رمضان کے استقبال کے حوالے سے کہ دعائیں خوب کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ یہ عزم کرنا چاہیے کہ میں اس رمضان کو قیمتی سے قیمتی بناؤں. اس میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے سارے کبائر اور صغائر سے دور رہوں گا. اور اس کے لیے آپ کو لسٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی. اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ کو لسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ میرے یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں کتنے نیک اعمال کرتا ہوں اور کتنے گندے اعمال میں مصروف ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے گناہ بے لذت، چھوٹی اس میں لسٹ حضرت نے دی ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کون کون سے گناہوں میں. بہت سارے گناہ وہ ہیں جس میں انسان عام طور پہ انسان گناہ جو ہے لذتوں کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں مبتلا ہیں. تو اپنے گناہوں پھر سب سے ان گناہوں کو تو چھوڑنا بالکل ہی آسان ہے جس میں کوئی لذت ہی نہیں ہے. اور باقی جو گناہ جس میں ہم مبتلا ہیں نفس و شیاطین کے اتباع میں اس کی بھی لسٹ بنا کے اس کو ختم کر دیں. اس کو جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ دوسرا کام ہو گیا. پہلا کام دعا اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی لسٹ بنائیں اور لسٹ بنا کے جتنے گناہ ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور تیسری چیز اپنا جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں یہ نیت کریں کہ میں کسی بندے کا حق ضائع نہیں کروں گا. کوئی آپ کو تکلیف دے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے اساتذہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ظالم بن کے مت جاؤ. تو کوئی اپنوں کا نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے. بس اپنوں کا اپنا نشتر بھی لگا دینا کوئی مسئلہ نہیں. بھائی ہے میرا، اس تکلیف سے کہ جو صبر کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں تمہیں بہت سی چیزوں کے ساتھ آزماؤں گا. اور یہ بھی فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہ ان کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں ایمان لے آیا بس؟ نہیں. وہم لا یفتنون. اور کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یقیناً آزمائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ میں ضرور بہت ایمفیسائز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں مختلف طریقے سے. بھوک دے کر تمہاری فیملی ممبرز کو جو ہے وہ موت دے کر، تمہیں ڈر اور خوف دے کر مختلف طریقے سے میں آزماؤں گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے.
اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم ان کے لیے صلوات من ربہم ورحمہ. دیکھیں صلوات جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ واللہ عالم کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے، کیا کیا رحمتیں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ صلات کا معنی بھی رحمت ہے. صلات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، صلات کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے، تو پھر اس کی میننگ ہوتی ہے عبادت کرنا. جیسے صلی تو میں نے نماز پڑھی، یعنی میں نے عبادت کی. لیکن جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت. اللہ تعالیٰ نے رحمت. اب جیسے ہم قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، بہت معروف آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. اب صلات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں اور ملائکہ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ صلات کا معنی بھی یہاں پر رحمت ہے، لیکن اس کے بعد الگ سے رحمت صلوات من ربہم ورحمہ، الگ سے رحمت بھی. اب ان صلوات کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس میں علماء کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا رحمتیں ہیں، کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں صبر کرنے والے کے لیے. اور سب سے بڑی نعمت صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ مع الصابرین. جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو گیا تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے کوئی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ظلم کرتا رہے، اللہ میرے ساتھ ہے، بس کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویسے ہم مختلف عبادات کے لیے مختلف نعمتیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز پڑھو گے تو یہ آپ کو انعام ملے گا، اور کسی کی مدد کرو گے تو یہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں ملے گی. اس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا عام طور پر کہ بھئی کس عبادت کے اوپر کیا کیا نعمتیں ہیں. لیکن روزے کے بارے میں چونکہ وہ صبر کے ساتھ متعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا انعام دوں. اس کو ایسے ہڈن رکھا اللہ تعالیٰ نے سرپرائز دینے کے لیے کہ وہ تو میں اپنے اعتبار سے دوں گا، روزے کا میں اپنے اعتبار سے دوں گا. بہرحال پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اس لیے کہ یہ قبولیت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا گناہوں کی لسٹ بنائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان میں سے احتیاط کریں کہ کوئی حق ضائع نہ ہو کسی کا. اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنا ٹارگٹ متعین کریں کہ میں اس رمضان میں اتنا قرآن اتنے سب سے پہلے تو وہ جو حقوق اللہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ نماز 5 وقت کی، کہ میں اس کو پر وقت جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور اس میں جتنے بھی سنتیں اور نوافل ہیں وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھوں گا. اس طرح پڑھوں گا کہ یہ میری زندگی کے گویا کہ آخری نمازیں، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے. اور پھر اس میں جو نوافل اور سنن ہے اس کو قطعاً نہ چھوڑے. اور اس کے علاوہ اشراق ہے، اوابین ہے، مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہیں، پھر اشراق کی نمازیں ہیں، پھر چاشت کی نمازیں. اگر ہو سکے، آپ لوگ طالب العلم ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، اگر توفیق ملتی ہے جتنا، اگر تعلیم میں حرج نہیں ہوتا ہے تو اپنے اسکیڈول کو دیکھتے ہوئے جتنے آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں اس کو کریں. اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں تہجد تو بہت آسان ہو جاتی ہے رمضانوں میں کہ سحری کے لیے آدمی اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ جائے، 8-10 رکعت 12 رکعت پڑھ لیں، یا کم از کم 4 رکعت پڑھ لیں، جتنے توفیق ہو سکے وہ پڑھ لیں. اور پھر یہ نیت کر لیں کہ میں رمضان میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا، میری زبان جو ہے نا وہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہے گی.
جیسے میں نے کہا ٹارگٹ متعین کریں، اس میں ٹارگٹ متعین کرنے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کریں کہ میں اتنی تسبیحات پڑھوں گا اور اتنے جو ہے نا درود شریف پڑھوں گا، 3 تسبیحات کم از کم میں درود شریف کے پڑھوں گا، اور 3 تسبیحات جو ہے وہ استغفار کے کروں گا، 3 تسبیحات لا الہ الا اللہ پہلے کلمے کی اور تیسرے کلمے کی 3 تسبیحات کروں گا۔ اور اگر اس سے تھک جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، اس سے تھک جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، اس سے تک، یعنی اپنے زبان کو، اپنے 24 گھنٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں۔ اور یاد رکھیں آپ حضرات جو ایون کہ آپ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار وہ مدرسے کے جو طلبہ ہیں نا وہ بڑی نیکیاں کما رہے ہیں، ہمیشہ قرآن و حدیث قرآن و حدیث۔ دیکھیں یہ وہ نیکیاں جو وہ طلبہ اور طالبات کما رہے ہیں قرآن و حدیث پڑھ کے، وہی نیکیاں آپ بھی کما سکتے ہیں، اور وہ آپ کی انجینئرنگ میں ہی کما سکتے ہیں۔ صرف اور صرف کیا ہے، آپ کی نیت فرق ہو جانی چاہیے، نیت کے اوپر ہے۔ عام طور پر جب ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پیسہ کمانے کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے ادھر مسجد السلام میں باقاعدہ سیشن ہوتا تھا کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ والا کورس کر لیں تو پھر آپ کی جو ہے انول انکم جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی، آپ کو اتنی سیلری ملے گی۔ آپ نے اگر یہ کورس کر لیا تو آپ کی $2000 جو ہے نا لائک $200,000 آپ کی سیلری ہو جائے گی، اور اگر یہ کورس کریں گے تو آپ کو $70,000، یعنی اس طرح وہ بتا رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے۔ اب ایک استاذ، یہی فرق ہے ہمارے مسلم اساتذہ اور غیر ایک دنیاوی سوچ رکھنے والے استاذ کے درمیان۔ ایک مسلم استاذ وہ طالب علم کو سائنس پڑھا رہا ہے لیکن اس کو مسلمان بنا کے پڑھا رہا ہے۔ مسلمان پڑھانے کا مطلب اس کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو سائنس پڑھ، اس سے دنیا میں ترقی کر، لیکن تیرا مقصد اس سائنس سے اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں سائنس پڑھ رہا ہوں، میں انجینئر بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن میرا مقصد خدمت خلق ہے۔ باقی دنیا جو آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جو آپ کی سیلری ہے وہ تو ویسے بھی مل جائے گی آپ کو، لیکن نیت سے کیا فائدہ ہوگا؟ نیت سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ انجینئرنگ عبادت بن جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت شیخ صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلگت کا سفر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے مقتدی حضرات، ان کے متبعین تھے، ان کے فالوورز تھے۔ تو جب ایئرپورٹ میں تھے تو یہ حضرات ڈسکس کر رہے تھے، ارے ہم گلگت جائیں گے تو گلگت میں تو بہت خوبصورت وادیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم وہ اس سے انجوائے کریں گے۔ تو حضرت نے وہ سن لیا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنی نیت خالص کرو، نیت خالص کرو، ہم قرآنی مکاتب کے لیے جا رہے ہیں، باقی وہاں پر جو قدرتی مناظر ہیں وہ اگر ہم نہ بھی دیکھنا چاہیں وہ تو ہمیں نظر آ جائیں گی، وہ تو ہمیں ویسے بھی نظر آ جائیں گے، ہم تو ویسے بھی انجوائے کر لیں گے، لیکن اپنی نیت قرآنی خدمت کی نیت کر لو، تاکہ ہمارا یہ جانا اور آنا، ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائیں۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ کی نیت خدمت، مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ الیکٹرک انجینئر، یا اب پتہ نہیں مجھے NED میں کون سی انجینئر یا ہر قسم کی انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہوگی، تو ایک شخص ہے وہ مثال کے طور پر وہ ایروناٹیکل انجینئر جو ہے وہ بن رہا ہے، یا وہ الیکٹرک انجینئر، کوئی بھی انجینئرنگ وہ کر رہا ہے، اس کی اگر یہ نیت ہے، یا سافٹ ویئر انجینئر ہے فار ایگزامپل، وہ سافٹ ویئر سیکھ رہا ہے، سافٹ ویئر انجینئر بن رہا ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا یہ ایپ اس لیے بناؤں گا تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو، وہ بھلے اس کے پرائز اس کی ویلیو جو ہے نا وہ لوگوں سے وصول کرے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، اور میں یہ جو تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد ملک و قوم کی خدمت کرنا، ملک و قوم کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، مسلمانوں کی خدمت کرنا۔ اگر وہ اس نیت سے اگر آپ نکلیں گے نا
اگر آپ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے، آپ یقین کریں من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، آپ کا یہ گھر سے نکلنا، چاہے وہ علم دین، یہ علم دین کے لیے نہیں ہے، خالص انجینئرنگ کے لیے، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کی وہ انجینئرنگ کی تعلیم وہ عبادت بن جائے گی۔ اب وہ جو ایک عام معاشرے کے اندر ایک سوچ ہے کہ میں انجینئرنگ پڑھوں گا اور میں جاب کروں گا اور میں اتنے پیسے بناؤں گا، عام طور پہ یہی سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا مسلمان ہو کر سوچنا ہے، جو ہمارے اسلاف جو ہے وہ سوچتے تھے اسی اینگل سے سوچنا ہے کہ مجھے، اب وہ جو آپ یقین کریں، اگر ہم قرآن کریم اور احادیث پر ہمارا ایمان ہے، ایک لقمہ، ایک رائے، ایک چاول کا دانہ میرے اور آپ کے رزق میں کوئی اضافہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی اضافہ کر ہی نہیں سکتا اس سے جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی متعین کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، یہ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس کو دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو رزق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، خام خواہ آپ کی یہ اتنا لمبا جو سفر ہے تعلیم کا سفر، اس کو ایک دنیاوی سوچ لے کر جو ہے نا اس کو ضائع مت کریں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اب اگر آپ 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے اگر آپ یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں تو وہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے وہ نیکیاں بن سکتی ہیں، ایک ایک سیکنڈ میں آپ کو نیکی مل سکتی ہے آپ کی اس ایک نیت کی وجہ سے۔ بہرحال تو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو جو ہے وہ اس رمضان میں خاص طور پر وہ عبادت میں لگانے کی فکر کریں۔ اور اب میں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 اپنی دعائیں کریں، اور نمبر 2 اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیں اور اس سے توبہ کریں، اور نمبر 3 حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں خوب خیال رکھیں، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ بنائیں، اور نمبر 5 یہ ہے کہ جو بھی دنیا کا کام آپ کر رہے ہوں تو اس میں خالص عبادت کی نیت سے وہ کریں۔ جو طالبات گھر کے اندر کام کریں گی، کچن کے اندر کام کریں گی، تو وہاں پر یہ نیت ہو کہ میں روزے داروں کی خدمت کر رہی ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ روزے کا ثواب ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ خالی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ثواب کو ڈبل کر دیتے ہیں، اس بندے کو بھی عطا کرتے ہیں اور جس نے اس کی خدمت کی اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت اہم چیز، ایک بہت اہم بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بہت وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ہر شخص قرآن کریم کو اور احادیث کو خود سے سمجھنے لگ گیا۔ یہ انتہائی مہلک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ صحابہ کرام کی طرح اگر کسی نے قرآن کو سمجھا، صحابہ کرام کے طرز پہ اگر کسی نے قرآن کریم کو سمجھا، صحابہ کرام کے طرز پہ اگر کسی نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ اپنے عقائد کو، عقیدوں کو مضبوط کیا، تو اس کے عقیدے بھی قابل قبول اور اس کے اعمال بھی قابل قبول۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ معیار ہے ایمان کے معیار ہے۔ اب خرابیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ اگر ویسے ہی ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ایمان کا مقصد صرف عقائد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔
اس لیے کہ ایمان اپنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کے اپنے سارے تقاضوں کے ساتھ مکمل نہ ہو۔ جب لا الہ الا اللہ کہا میں نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کروں۔ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خرچ نہ کروں۔ جب آپ نے ایک دعویٰ کر دیا، ایک معاہدہ کر دیا، اس معاہدے کے مطابق آپ نے عمل کیا، تو پھر آپ سچے ہیں۔ اگر اس معاہدے کے تحت آپ نے نہیں کیا تو آپ سچے نہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علماء کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ متقین کے ساتھ ہو جاؤ، ایسا نہیں کہا۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صادقین کون ہے؟ عہد الستو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا ہے؟ کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان اور ہمارے مال و دولت کا سودا کر لیا، اور ہم سے یہ عہد کر لیا کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو وہ جو ہم نے ڈیل بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا، ڈیل بنائی، اس ڈیل کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والے کا بڑا مقام ہے، لیکن علم اس وقت علم کنسیڈر ہوتا ہے جب اس کے اوپر عمل ہو۔ مسلمان اس وقت مسلمان کہلاتا ہے جو اپنے اسلام پر عمل کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس وقت کنسیڈر ہوتا ہے جب وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ سو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان لانے، وہ لوگ جو تمہارے بعد آ رہے ہیں وہ تمہاری طرح ایمان لائے، تو پھر ان کا ایمان معتبر ہے، ورنہ معتبر نہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے الفاظ تو صحابہ کرام سے لیتے ہیں، لیکن اس کی جب تشریح کا معاملہ آتا ہے، اس کے معنی کو سمجھنے کا معاملہ آتا ہے، تو ہم اپنی طرف سے اجتہاد شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اجتہاد کا دائرہ بھی ہے، لیکن وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھنا ہے، ان کے شاگردوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کو کس طرح سمجھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر کہیں جا کے اجتہاد کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ اصول انہوں نے متعین کر رکھے ہیں۔ ان اصول سے ہٹ کر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مستعد کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو تراویح وغیرہ اہتمام سے پڑھیں، 20 رکعت تراویح پڑھیں، اختلافات سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں 20 رکعت تراویح پڑھیں، اسی میں عافیت ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے یہی گلشن اقبال بیت المکرم میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ علماء اختلاف کرتے رہتے ہیں، ہم 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں؟ تو حضرت نے کہا کہ بھائی ان علماء کو اور دلائل کو چھوڑو، ایک لاجیکلی بات سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں تراویح کی 8 رکعتیں ہوئیں اور آپ جو ہے وہ 20 رکعت پڑھ کے چلے گئے، تو 12 رکعت تو ایکسٹرا پڑھ کے چلے گئے نا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں 20 رکعتیں تھی اور آپ 8 رکعت پڑھ کے چلے گئے، تو 12 رکعتیں وہاں کہاں سے لے کر آئیں گے ہم؟ تو ایک مہینے کی باتیں مضبوط ہو جائیں، دلیر بنے اور بہادر بنے، اور ایک غیرت مند اور اللہ کے سچے امتی، اللہ پاک کے نبی کے سچے امتی ہونے کا ثبوت دیں، مضبوط ہوں اور اپنے اعمال کو بڑھائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو فرماتے تھے، ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ اتاکم شہر رمضان، کہ دیکھو تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر یغشاکم اللہ فیہ،
کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندوں کی طرف. فَيُنَزِّلُ الرَّحْمَةَ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء, کہ اس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں, گناہوں کو مٹاتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں. اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ, کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے مقابلے کو دیکھتے ہیں, کہ تم ایک دوسرے تمہاری کمپٹیشن کو دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح. ایک آدمی جو ہے وہ اگر صرف تراویح پڑھ رہا, ہمیں تراویح سے پڑھ کے, ہمارے ایک ساتھی تھے کہ تراویح سے جب فارغ ہو جاتے تھے تو 2 رکعت الگ سے پڑھتے تھے کمپٹیشن کے طور پہ, دیکھو میں نے 2 رکعت تم لوگوں سے زیادہ پڑھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ, پھر اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کو بولتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے, اس نے دیکھو یہ کس طریقے سے اعمال کے اندر مصروف ہے. اور اللہ پاک وہ جو ایک مذاکرہ تھا نا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے, اور فرشتوں نے ایک طرح سے کوشچن کیا تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کے فساد مچائیں گے, تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا, کہ اپنے آپ کو دکھاؤ, شو کرو اللہ کو کہ اللہ ہم دیکھو کتنے اچھے ہیں, ہم کتنے عبادتوں کی طرف متوجہ ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ, کہ بدبخت شخص وہ ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اور یاد رکھیں ممبر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, دوسری سیڑھی چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں, تیسری سیڑھی چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا بعد میں یا رسول اللہ آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا, ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ نے اس طرح کرتے ہوئے. فرمایا کہ بھائی حضور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے تینوں پر آمین کہا. تو اس میں سے ایک دعا, میں 3 دعاؤں کی تفصیلات میں نہیں جا رہا, ایک دعا تو حقوق الوالدین سے متعلق, اور ایک دعا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے, وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس کے پاس اس کے بوڑھے والدین ہو لیکن وہ اس کی خدمت نہیں کرتا ہو, اس سے وہ اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کرتا ہو. تو کہا کہ میں نے آمین. اور دوسری دعا جو انہوں نے کی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو, میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. آپ اندازہ کریں دعا مانگنے والے سید الملائکہ دعا مانگنے والے, اور آمین کہنے والے سید الانبیاء, اور مقام کون سا ریاض الجنہ, جس میں جانے کے لیے لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, ایپ میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا نمبر کیوں نہیں آ رہا, ممبر رسول کے پاس. تو اس کو یاد رکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ. ہم نبی کے نام پر تو بڑے پروٹیسٹ اور مارنے مورنے پہ آ جاتے ہیں, لیکن عملی طور پر کر کے دکھائیں کہ صحابہ اپنی محبت کا ثبوت دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے تھے رمضان کے لیے. اور یہ جو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں آپ لوگوں کو رمضان کے حوالے سے اپنے اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کریں کہ اگر جس کو ممکن ہو وہ دوسروں کو کھانا کھلائیں, دوسروں کو افطار کرائیں, اور تھوڑا بہت روزانہ 1 روپے 2 روپے روزانے کی بنیاد پر صدقہ خیرات کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم ہو, لیکن اس کو فزیکلی طور پر یعنی ہمیں اس کو آبزرو کرنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق تھا. ایک دفعہ کا واقعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا, وہ بڑے تاجر تھے, مدینہ منورہ میں قحط کا زمانہ تھا. تو ایک دفعہ وہ اپنے مال تجارت لے کر آئے باہر سے, تو بڑے دوسرے تجار حضرات جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کا جو سامان ہے وہ 1 درہم کے بدلے میں
جہاں آپ نے 1 درہم خرچ کیا، جہاں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، ہم اس کے ڈبل دیں گے، 2 روپے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اس سے بڑا گاہک موجود ہے۔ تو دوسرے نے کہا اچھا ڈبل لے لیں، اس لیے کہ اب قحط کا زمانہ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ تو کسی اور نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، 1 روپے کے بدلے میں 3 روپے لے لیں، 1 روپے کے بدلے میں 4 روپے لے لیں، 4 گنا زیادہ لے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، میرے بعد اس سے بھی بڑا گاہک موجود ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے، آپ کا کون سا گاہک ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ سارا مال جو ہے نا وہ مدینہ والوں اور مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا فری میں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو 1 نیکی کرے گا کم از کم اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ دیکھیں ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے، ہم جو قرآن کریم میں احادیث میں جو فضائل سنتے ہیں وہ ہم ایک اسٹوری کے طور پہ لیتے ہیں کہ یار قصے کہانیاں ہیں یہ، لیکن صحابہ کرام اس کو قصے کہانیاں نہیں سمجھتے تھے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی گریبان پہ جا کے اس سوال کا جواب دیں، اگر کسی کو یہ آفر مل جائے کہ ایک پر نائٹ کسی کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے، 10-10 ہزار روپے ملیں گے 1 گھنٹے میں، پر آور 10-10 ہزار روپے ملیں گے، تو آپ میں سے ہر شخص تیار ہوگا اس جاب کو پانے کے لیے۔ اب اگر 8 گھنٹے جاب کیا، آپ نے 80,000 روپے مل گئے، ہر شخص تیار ہوگا۔ لیکن جب ہمیں حدیث اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں یہ نیکیاں ملیں گی، 70 گنا نیکیاں زیادہ ملیں گی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں روپوں اور ڈالروں کی اہمیت کا تو پتہ ہے، ہم اس کو قدر و منزلت دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن نیکیاں اس کو اسٹوری سمجھتے ہیں۔ لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی نا، جب آنکھیں بند ہوں گی، آپ کے خود کے والدین، آپ کے خود کے بیوی بچے، آپ کے خود کے رشتہ دار، آپ کے خود کے وہ جگری دوست جس کے لیے آپ سب کچھ حلال و حرام سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، وہی اٹھا کے اس گڑھے کے اندر ڈال کے آ جائیں گے، آپ کا نام اسی وقت ختم ہو جائے گا، اور آپ کو سعد بکر کے نام سے یا حلیمہ سعدیہ وغیرہ کے نام سے کوئی یاد نہیں کرے گا، بس وہیں پہ ڈال کے مٹی ڈال کے آ جائیں گے۔ اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا، اس وقت آپ یاد کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بدبخت آدمی قبر میں جاتا ہے تو اللہ سے مہلت مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دیجئے، میں نیکیاں کروں گا، تو ٹائم تو اوور ہو گیا۔ ایگزامینیشن ہال میں ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے آپ کو مزید لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بس یہ باتیں تو بہت ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس نالج بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ علم، جیسے میں نے کہا کہ آج بھی ابلیس جو ہے نا، آج بھی ابلیس سب سے بڑا عالم ہے، وہ علماء کو بھی اپنے علم کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ تو علم کی کوئی حقیقت اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں، بلکہ وہ علم آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہے یا تمہارے خلاف گواہ ہے۔ تو یہ علوم آپ کے خلاف گواہی دیں گے جب ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا، جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہوگا، جو ریاکاری کی وجہ سے سارے کام کرتا ہوگا۔ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی آپ کے نیک مقاصد ہیں اس میں اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے، اور ملک و قوم کی اور اپنے خاندان والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ
جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے، شہرت اور نام و نمود سے ہٹ کر محض اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت بہت جزاک اللہ خیر آپ کا۔ آئی ہوپ کہ تمام اسٹوڈنٹس نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا اور کچھ نیتیں کری ہوں گی۔ I want to open up the session for a little bit question and answers. زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن still we can take some questions. And I want to start with myself. ایک کوشچن صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ میں پوچھوں آپ سے کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ رمضان آتا ہے تو ایک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تصور کہ بھائی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں، اور صبح جو ہے نا وہ کہتے ہیں اٹھ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سست ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے رمضان تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں تو اسلامی مملکت ہے، تو وہاں پہ تو آورز بھی کم کر دیے جاتے ہیں جاب کے، اور سب آپ کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو تھے، وہ جب رمضان آتا تھا تو ان کا کیا اسکیجول کس طرح ہوتا تھا، اور کیسے وہ مطلب دنیاوی کاموں کو لے کے کیسے چلتے تھے ساتھ، اور کیا would they also slow down like ہمارے پاس جیسے مسلمان ممالک میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آورس کم ہو جاتے ہیں، چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو ان کا کیا کہتے ہیں دنیا کے اعتبار سے ان کا کیا حساب کتاب تھا، اور کیسے وہ دنیا کو لے چلتے تھے رمضان کے زمانے؟ دیکھیں اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا اپنا خود کا بزنس ہوتا تھا، اور دوسرے وہ ہیں جو دوسروں کے ہاں مزدوری کرتے تھے۔ اور جو لوگ خود اپنا کام کرتے تھے ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ اپنے دیگر کاموں کو کم کر کے وہ عبادات کی طرف زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ اور جو دوسروں کے کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آنرز ہوتے تھے، جو امپلائر ہوتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھئی اپنے جو ملازمین ہیں ان کے کاموں کو کم کرو، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دیتے تھے اور ثواب کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری بھی دیتے تھے۔ تو لیکن یہ ہے دونوں قسم کے لوگوں میں، تو صحابہ کرام اس میں اپنے ملازمین کے ساتھ وہ بہت آسانی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو جو خود کے کام کرتے تھے وہ آورز جو ہے اس کے کم، وہ تھوڑا سا خود کے کام کو تھوڑا سا کم کرتے تھے، اور جو دوسروں کے کیا کہتے ہیں جن کے پاس ملازمین ہوتے تھے وہ اپنے ملازمین کے آورز کم کرتے تھے۔ بلکہ لیکن یہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو رمضان تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا جیسے ہمارا رمضان ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا کنٹری کے مختلف ٹائمنگ کے حوالے سے۔ پہلے تو مسلسل روزہ ہوتا تھا، جو شروع میں جو جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو پہلے کے لوگ اور پھر ابتدائی اسلام میں روزہ جو ہے نا وہ مسلسل ہوتا تھا۔ مسلسل اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا نا، روزہ رکھنے کے بعد شام میں تو آپ کا روزہ کھل گیا، لیکن آپ اگر سو گئے نا، سونے کے بعد آپ پھر کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ ایک صحابی بیچارے وہ فارمر تھے، وہ پورا جو ہے نا وہ انہوں نے روزہ رکھا اور کھیتوں میں کام کیا۔ کام کرنے کے بعد جب وہ شام میں گھر آئے تو ابھی وہ بیگم جو ہے کھانا لے کر ہی آ رہی تھی تو اتنے میں ان کو نیند آ گئی۔ اب نیند آنے کے بعد پھر روزہ شروع ہو گیا ان کا، تو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا مشقت ہوئی۔ دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت ڈھیلے ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور وہ سہولت عطا فرمائی کہ تم شام تک روزہ رکھ لو، اتم الصیام الی اللیل۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جو مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، اس میں جو خود کے کام کرنے والے ہوتے تھے وہ اپنا کام کم کرتے تھے، اور دوسرے جو ہے جو جن کے پاس ملازمین ہوتے تھے وہ اپنے ملازمین کے کام کم کر دیتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد آپ انمیوٹ کریں، سوال پوچھیں، آپ سوال پوچھیں۔ السلام علیکم سر میرا کوشچن یہ کہ آپ نے رمضان کا تو بہت سی فضیلت بتا دی سر، لیکن ابھی جو آج کل ہم دو قسم کے لوگ آبزرو کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہے کہ مطلب وہ پوری رات جاگتے رہتے، کرکٹ کھیلتے، والی بال، فٹ بال، اور صبح مطلب سیری کر کے پھر سو جاتے ہیں،
اور پھر تقریباً بازاروں میں مطلب دن گزار لیتے اکثر. تو مطلب یہ ہے کہ صرف اس کا جو وہ ہوتے ہیں بدات وغیرہ وہ بہت کم ہوتے ہیں, مطلب اکثر رات یہ فالتو چیزوں میں گزار دیتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتا دیا. اور دوسرے قسم کے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ مطلب سر میں سحری کی اہمیت کے حوالے سے میں خاص طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ نا کہ مطلب سحری کے لیے اٹھتے نہیں ہیں, بس بغیر کھانا سحری کرتے وقت مطلب سحری نہیں کرتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں. ان کے حوالے سے کچھ بتا دیں. دیکھیں یہ توفیق کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طال شوق الابرار الیہ وانا الیہم اشد شوقا. اب ایک آدمی ایک ڈائمنڈ کے کان میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر کھیل کود کے آ جاتا ہے, کچھ بھی حاصل نہیں کرتا وہاں سے, اور دوسرا شخص وہ ہے جو خوب لوٹ کے آتا ہے وہاں سے, تو یقیناً وہ شخص جو خوب لوٹ کے آتا ہے اس نے حق ادا کیا. اب یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ہاں ایک مفتی شخص صاحب کو, ایک منٹ کے لیے ذرا میں معافی چاہوں گا. وہ اس وقت کراچی میں نا اذان ہو رہی ہے, دراصل اذانوں کا وقت ہے. ذرا 1-2 منٹ کے لیے اگر ہم رک جاتے ہیں نا تو اذان ختم ہو جائے وہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی وعلیکم السلام. جی سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ایک ایک منٹ سوال ذرا تھا سر میرا. 1 منٹ ذرا رک جاؤ بیٹا, ابھی رک جاؤ اچھا تمہارے, اور ہاتھ اٹھا لو اپنے, اس کے بعد بات کرنا جب تمہارے لائن پہ نمبر آ جائے. مفتی صاحب پلیز آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی ہماری کیا بات ہو رہی تھی؟ جی وہ سوال بچے نے پوچھا تھا نا کہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں, اور اسی کنٹیکسٹ میں تھا نا کہ وہ رات بھر جا کے کرکٹ کھیلی جاتی ہے, پھر صبح سے یہ کہ سو جایا جاتا ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب جو عقل مند نہیں ہوتے, جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. پھر آخر میں ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے وہ کہ ہائی میں نے کیا کیا. اب ایک چھوٹا بچہ ہے, میرا بھانجا ہے, وہ بیچارہ, اس کو ہم نے اتنی محنت کی اس کے اوپر کہ بھئی آپ تم پڑھ لو, لیکن اب جا کے جب اس کی عمر جو ہے 17-18 سال اس کی عمر ہو گئی, اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے پڑھ لینا چاہیے تھا. اب ایک بھائی ہے, اس کو ہم نے بہت پڑھانے کی کوشش کی, لیکن ابھی مزدوریاں کر رہا ہے. اس کو وہ کہہ رہا تھا نہیں آپ لوگوں نے صحیح کیا تھا. جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی نا, تو یہ جو لوگ کرکٹ کھیلنے والے ہیں, یہ جو لوگ گیم کھیل کر رات گزارنے والے ہیں, یا فلمیں دیکھ کر یا ٹی وی دیکھ کر رات گزارنے والے ہیں, یا غیبتوں کی مجلسیں لگاتے ہیں, تو یہ دراصل اللہ کی رحمت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلواڑ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تو خوب رحمتیں نازل فرما رہے ہیں, لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, اور وہ اپنے عملی طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو میں تو میرے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اس شخص کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو, اس بد دعا کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہیے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مانگی. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے حدیث پڑھی کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِي رحمت اللہ, اور جو وہ شخص بدبخت ہے اور
بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے رحمت سے دور رہا اور محروم رہا. تو ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت جیسی نعمت عطا فرمائی اور وہ صرف اور صرف اپنے دوستی یاری کے چکر میں وہ مختلف گپ شپوں کی محفلیں سجاتا ہے، ادھر ادھر گھوم پھر کے وہ ٹائم ضائع کرتا ہے اور مختلف جو ہے کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اور یہ یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے نا، ہمارا دین ہمیں سیلفش ہونے سے منع کرتا ہے کہ خود غرض مت بنو، لیکن دینی معاملے میں شریعت ہمیں کہتی ہے خود غرض بن جاؤ. تو لہٰذا ایسا کام جس میں آپ اپنے دین کا نقصان کریں، تو ایسی دوستی، ایسا کام اس سے دور رہیں، اسے میں عافیت ہے. تھوڑا چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ بھائی کہ بیٹا آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کو نا ہاں حقارت سے مت دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ہاں ان کو بہت پیار محبت. حقارت، بالکل حقارت سے نہ دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں. اور وہ آپ کے بھائی ہیں، ہو سکے تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ان کے لیے دل میں کچھ نہیں لے کر آئیں. ایک دفعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے تھے، اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ مسجد میں گئے تہجد پڑھنے کے لیے. تو وہ تہجد پڑھ رہے تھے، بہت سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. تو اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ اتنے رات میں جو ہے وہ سو رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کا سونا تمہاری عبادت سے بہتر ہے، کم از کم یہ لوگ غیبت تو نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس لیے آپ جو عبادت کریں اس میں فخر نہیں کریں. دیکھیں، شیطان سب سے پہلے آپ کو کسی نیک عمل سے روکتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. شیطان کے مزاج کو سمجھے. جب انسان اپنے دشمن کو سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ اس کو مات دینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. شیطان پہلے کیا کرتا ہے، وہ آپ کو نیکیوں سے روکتا ہے. نیکیوں سے روکنے کے بعد جب آپ اس سے فائٹ کر کے، انوائرمنٹ سے، اپنے نفس سے، شیطان سے فائٹ کر کے آپ وہ عمل کر لیتے ہیں، شیطان پھر اٹیک کرتا ہے. شیطان آپ کو کہتا ہے کہ یار تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نے تو بڑا زبردست کام کیا. تو شیطان آپ کو خود پسندی اور عجب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھتے تھے، اور ہمیں ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد 2 کام کر لیا کرو، یا استغفار کر لیا کرو، استغفر اللہ، اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو. استغفار اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، بلکہ اس لیے کہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق بنتے ہم سے ادا نہیں ہوا، اس لیے استغفار کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو کام میں نے کیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رحمت سے یہ کام کرنا ممکن ہوا. تو لہٰذا آپ جو ہے آپ شکر ادا کریں اللہ کا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ جاری رکھیں. بہت مناسب. جزاک اللہ. سلمان بیٹا آپ یو وانٹ ٹو آسک اے کوسچن؟ آپ نے اپنا ہارٹ ڈاؤن کر لیا ہے. سلمان، یو آر ٹاپ نمبر. سلمان، یو دیر؟ ٹھیک ہے ذیشان، آپ کا کیا کوشچن ہے ذیشان؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تمہاری آنکھ، کانوں اور دوسری جتنی بھی اعضاء ہے ان کی بھی مطلب روزہ ہونا چاہیے. تو اب میں نے کچھ اس طرح کے میرے دوست دیکھے اور ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ وہ رمضان میں اس طرح کا اسکیجول بناتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ سیریل کو ڈاؤن لوڈ کیا، پھر رات کو دیکھتے ہیں ان کو، لیکن اور پھر ایسے مطلب اسے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ڈرامہ ٹائپ ہی ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہیں ان کو. تو مطلب ایسے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ زیادہ تر میوزک کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ روزے میں بھی جب وہ روزہ کھول دیتے اس کے بعد پھر میوزک سنتے ہیں وہ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو کھانا پینا ہے، جو عام دنوں میں کھانا پینا، وہ بالکل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے نا. بلکہ بعض دفعہ تو کھانا پینا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ پہلے اپنے آپ کو کھانا پینا کھاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، پھر عبادت کرو.
تو جب وہ چیز جو عام دنوں میں جائز ہے وہ رمضان میں حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتی ہے وہ چیزیں. تو یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، موویز، واچنگ موویز اینڈ ویسٹنگ ٹائمز، یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہ بچے تو اس اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی سروکار نہیں ہے. تو گویا کہ اس کا روزہ جو ہے نا، روزہ تو رکھ لیا اس نے، اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. اور باقی جو پچھلے اس سے پہلے جو سوال کیا تھا ساتھی نے، انہوں نے کہا تھا کہ سحری کا کیا معاملہ ہے. تو سحری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکتیں ہیں. اور پھر اور بھی احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور اکلہ برکۃ فلا تدعوہ، کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے چھوڑا مت کرو. اور ہمارے اور غیر مسلموں کے روزے میں یہی فرق ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے تھے. اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا بیٹا کہ یہ جو کہتے ہیں مختلف اعمال ہیں اور خراب عادتیں ہیں انسان کو، اصل میں رمضان آتا ہے تو اس کو بیسیکلی آپ کو یوٹیلائز ہی اس لیے کرنا ہے کہ آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. جب آپ نفس کو مار کر اب جب کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو آپ کا نفس کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو جو ایسی خراب عادتیں آپ کے پاس ہیں تو ان میں ٹارگٹ کیجئے کہ اپنی کوئی خراب عادت کو جو ہے نا آپ اس میں رد کرنے کی کوشش کریں، اس کو فائٹ بیک کرنے کی کوشش کریں. اور آپ یقین کیجئے آپ کے لیے رمضان میں فائٹ بیک کرنا آسان ہوگا. تو یہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ بھائی کہ آپ جو ہے نا رمضان کو استعمال کریں اس بات کے لیے کہ بھائی کہ میری عادت ہے، میں اس سے ہو نہیں پا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں بہت دل چاہتا ہے کہ میں میوزک سنوں. تو آپ رمضان کو یوٹیلائز کریں اس بات کو لے کے بھائی کہ آپ جو ہے نا اس عمل کو اپنے اندر سے کم کرنے کی کوشش کریں. اور رمضان میں یہ کام آسان ہو جائے گا. اللہ پاک نے جو یہ رمضان دیا نا، یہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام جو ہے نا آپ کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک. ہاں، تنہائی اختیار نہ کریں، تنہائی اختیار نہ کریں. تنہائی میں عام طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اس طرح کے خیالات آئیں تو مجمع میں آ جائیں. صحیح. سزین بیٹا پلیز گو ہیڈ. واٹ از یور کوسچن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. سر آئی ہیو اے کوشچن. لائک آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے یہی گائیڈ کیا کہ جو ہے نا آپ یہ کوشش نہ کرو کہ اسے خود سے پڑھو، بلکہ اس کے لیے کسی کو ہیلپ، مطلب ترجمے کے لیے یا تفسیر کے لیے خود سے اسے کنکلوڈ نہ کرو، بلکہ کسی کی ہیلپ لو. اور کوئی جو اس طرح کے علماء دین ہے ان سے کنیکٹ ہو کے انہوں نے جو گائیڈ کیا اس کے اکارڈنگ فالو کرو. تو سر میرا کوشچن یہی ہے کہ میں نے کافی دفعہ یہ کوشش کی ہے پڑھنے کی قرآن مجید کو تفسیر سے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کس طرح سے یا کس چیز کو فالو کروں، کس علماء کو فالو کروں. کیونکہ ابھی لاسٹ کچھ منتھس پہلے کی بات تھی، جیسے ہمیں شب برات اور اس طرح کے جو نوافل روزے آتے ہیں ہمارے، تو اس میں بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے علماء کے بیان سنے تھے. تو اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں. لائک کچھ بول لیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو رکھنا چاہیے روزے، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس دن بھی میں بہت زیادہ کنفیوز تھی. اور اس کے علاوہ وہ ترجمے والی بات جو قرآن مجید کی ترجمے کی ہے کہ آپ خود سے نہ پڑھو بلکہ ہیلپ لے لو، تو کس کو فالو کرنا چاہیے؟ بس میرا کوشچن یہ ہے، کیونکہ اس میں بہت کنفیوز رہتی ہوں. دیکھیں وہ علماء دراصل وہ ہے، علماء کے بارے میں آتا ہے نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء اللہ کے نبی کے وارثین ہیں. اور اللہ کے نبی جو ہے نا دراہم و دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ علم اور تقوی کے وارث بناتے ہیں. تو جو علماء معاشرے کے اندر معروف ہے اور خاص طور پہ اہل علم کے اندر معروف ہے، خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیے گا، خاص طور پہ مثال کے طور پہ آپ انجینئر ہیں، تو آپ کے جو انجینئر برادری ہیں وہ آپ کو اگر انجینئر تسلیم نہ کریں تو پھر آپ اتھینٹک انجینئر نہیں ہیں. اگر آپ انجینئر ہیں اور انجینئرنگ کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایک بہت اچھے انجینئر ہیں. تو لہذا جو علماء خود اہل علم کے اندر مقتدا ہیں ان کو فالو کریں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ، جو میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے آپ ترجمے کو فالو کریں. انہوں نے ایک ترجمہ جو ہے نا ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن اور آسان تفسیر قرآن، اس کو فالو کریں. وہ بہت معتدل مزاج عالم دین ہے اور بہت تقوی والے عالم دین ہیں. ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. یہ وہ شخص ہے جنہوں نے قسم کھا کر کہا، ہماری کلاس میں قسم کھا کر کہا انہوں نے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ تقی، آج تک ایک قدم بھی انہوں نے
दुनिया कमाने की नीयत से आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, दीन के लिए आगे बढ़े, दुनिया खुद ब खुद आ गई वो अलग बात है। उनके लिए ये, अगर मैं आपको लिस्टें गिनवाऊं तो बहुत लंबी लंबी ऑफरें उनको मिली, लेकिन उन्होंने किसी ऑफर को कबूल नहीं किया, दीन को तरजीह दी। तो मैंने ये नहीं कहा था कि आप तर्जुमे कुरान के हवाले से किसको करें किसको, मैं ये कह रहा था कि इज्तिहादात करते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप किसी का तर्जुमा देखें, तो आप हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा देखें। उसके तर्जुमे में एक फ़ायदा ये भी है कि वो दीनी और दुनियावी उलूम दोनों को जानते हैं, और ख़ास तौर पे वो जो तकाबुल अदियान का जो मामला है ना, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो हर एतबार का उलूम आपको उनके तर्जुमे में मिल जाएगा। सलमान जी बेटा, अनम्यूट कीजिए आप प्लीज सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये रमज़ान रिलेटेड मुझे सर एक इश्यू फेस हो रहा था, तो मैंने बोला आप लोगों से पूछूं मैं। जी जी। सर मैं थोड़ा सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा सर। असल में ये है कि अमूमन हम लोगों ने नोट किया है कि जब रमज़ान आता है तो मगरिब जो है ना, उसकी अज़ानें जल्दी होने लगती हैं। भूख लगती होगी ना उनको। सर भूख तो लगती होगी सर, लेकिन उसके बदले पता नहीं दीनी मामला पता नहीं क्या है। जिस तरह सही बुखारी में हम लोगों को एक हदीस मिलती है, नबी ने कहा कि क़यामत जहन्नम में कुछ लोग उल्टे लटका दी जाएंगे क्योंकि वो रोज़ा पहले इफ्तार किया करते थे। ठीक है सर। तो मैंने भी काफ़ी अपनी ज़िंदगी में, एक दफ़ा मैं सफ़र कर रहा था तो एक शहर से गुजरा, तो वहाँ पे रोज़ा इफ्तार किया, जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पे अभी भी जो है ना धूप निकली हुई थी। तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिस तरह आपने बोला कि उलमा जो है ना नबी के वारिस हैं। देखें, वहां पर ये आप हजरात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान जी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल है, और उलमाए किराम इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ये अच्छा। हिंद आप मुझे नहीं पता आपको बाहर का तजुर्बा है या नहीं है, बाहर का एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप यकीन करें, मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ। अब देखें, आप जब पाकिस्तान से निकलेंगे ना, तो आप पाकिस्तानी उलमा को, हिंदो पाक, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 ममालिक के उलमा को आप सल्यूट करेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे बाअमल उलमा आपको अता फरमाए। आप जब बाहर की दुनिया में जाएंगे ना, तो वो उस तरह के उलमा आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, बड़े बड़े रिसर्चर मिल जाएंगे, लेकिन वो बाअमल, अमल के पेकर उलमा नहीं मिलेंगे, जो रातों को आहुजारी करने वाले उलमा आपके यहाँ हैं। ये हजरात मशावरत के साथ, मीटिंगों के साथ, ये आप लोगों को पूरे महीने का जो है ना टाइम टेबल फराहम करते हैं। उन टाइम टेबल के मुताबिक अगर कोई अजान देता है तो ठीक, अगर उन टाइम टेबल से हटकर कोई पहले अजान दे रहा है तो जाहिर बात है वो अजान सही नहीं है। उसके जिम्मेदार वही शख्स है जो अजान दे रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, अगर उलमा किराम ने कोई गलती की तो उसके जिम्मेदार उलमा हैं, आप लोग नहीं है। आप लोगों का, हम 2 किस्म के लोग हैं। देखिए, एक आलिम दीन, और दूसरा जो है ना उनको फॉलो करने वाला। फॉलो करने वाले के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलुल अमर को की इत्तिबा करो अगर तुम न जानते, इनकुन तुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो उलुल अमर को की इत्तिबा करो। अब उलुल अमर में मुफस्सिरीन ने एक उलमा किराम का भी जिक्र किया। अब हमारा काम, अगर हम नहीं जानते तो उलमा को फॉलो करना है, और उलमा का काम हमें गाइड करना है। अब अगर वो हमें मिसगाइड करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। लेकिन हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अल्लाह ताला हमसे नहीं पूछेंगे। और बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मीडिया का वो है, और सारा ये सनराइज सनसेट वगैरह सहरी के वक्त तो फिर भी शायद थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता हो, लेकिन मगरिब का वक्त तो माशाल्लाह से बड़ा इस वक्त बड़ा क्लियर होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस वगैरह सनसेट्स वगैरह की कैलकुलेट हो रही होती हैं, और आप उससे थोड़ा सा और सेफ होना चाह रहे हैं तो सनसेट का जो भी टाइम है उससे 1-2 मिनट बाद आप अपने हिसाब से इफ्तार कर लें। अजान जब भी हो रही हो वो उनका मामला है। बाद मामलात में देखें आप क्योंकि इल्म मौजूद है और हर एक को एक्सेसिबल है, तो जिम्मेदार अब आप लोग भी हैं अपने तौर पे ना, इतनी नॉलेज हासिल करके इन चीज़ों को आप जो ना ख्याल करके चलें अपने लिए भी। तो कुछ एक वक्त था, बिल्कुल ऐसी बात है कि बिल्कुल सब सारी जिम्मेदारी कुछ अफराद पे हुआ करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो अब थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ी नॉलेज हासिल करें और उसके लिहाज से अपने दीन को लेकर चलें। जी सर बेशक। एक और सवाल मेरे जहन में आया।
جی بولیں. سر مفتی صاحب نے جس طرح بات کی کہ پاکستان میں بہت اچھے عالم ہیں اور آوازاری کرنے والے ہیں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریجن میں، تو سر ان میں تو بڑا ہم لوگ تفرقہ دیکھتے ہیں، شیعہ سنیوں کو بول رہے ہیں، سنی شیعہ کو بول رہے ہیں، تو ہم لوگ پھر کس کو پکڑے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو تفریقہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں میں دیکھ رہے ہیں جن کو جو آوازاری نہیں کرتے، جن کے اندر علم ہے، تقویٰ ہے. یہ چاہے سنی ہوں، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے جو ہے نا وہ آپس میں متحد ہے، ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو لوور لوگ ہیں نا، جن کے اندر علم میں رسوخ نہیں ہے، عبادت، وہ فتنہ فساد وہی مچاتے ہیں. جو بڑے ہیں وہ فتنہ نہیں کرتے. جی بیٹا، ہردا بیٹا، یس، آپ کا کوئی کوشچن؟ سر میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال بیسکلی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ اذان ہوتی ہے، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں یہ سنتے ہوئے آتی ہوں لوگوں سے یا اپنے گھر والوں سے کہ اگر آپ اذان جیسی ہوئی اور آپ افطار کے لیے اس افطار کی نیت سے اس طرف نہیں آتے ہو، فار ایگزامپل آپ کوئی کام کر رہے ہو یا خواتین کچن میں مصروف ہوں اور اذان ہو رہی ہو، یا لوگ باہر اذان ہو رہی ہے اور فوراً نہیں آ رہے، وہ اپنا کام پہلے کمپلیٹ کر لیں، 2 سے 3 منٹ لگیں گے، پھر آ کر ہم روزہ کھول لیں، تو آپ کا روزہ اس طرح مکروہ ہو جاتا ہے کیا؟ تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں. ہاں، روزے افطار کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو افطار کی طرف آنا چاہیے. اس میں تاخیر جو ہے نا مکروہ ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ہاں، بارک اللہ. اس میں اور بیٹا یہ کیا نا کہ یہ بڑا ہی عظیم وقت ہوتا ہے دعا کے لیے. تو آپ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سب لوگ جو ہے نا اپنے کام وغیرہ اس طرح سے مینیج کریں کہ اپنے کام مکمل کر کے تھوڑا افطار سے پہلے تھوڑا بیٹھیں، مل کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور مل کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ یہ وقت بڑا قبول کا وقت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتے ہیں. تو جی جی اس بے شک. کو جب اس سے دیکھیں گے، اس انرجی دیکھیں گے نا، تو پھر یہ کام بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر یہ ایشو رہے گا ہی نہیں، یہ سوال اٹھے گا ہی نہیں آپ کے پاس کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ. اور کسی جزاک کا اللہ. اور کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہیرا بیٹا، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ میرے خیال میں میرے خیال میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر صاحب، بہت زبردست آگے ہیں. آپ نے خاطرہ فرمایا اور ہمارے لیے بہت ہی اسٹیپس میں نے نوٹ کر لیے ہیں انشاءاللہ، اور باقی بچوں نے بھی امید ہے نوٹ کیے ہوں گے. بہرحال جو میں نے نوٹ کیا میں شیئر کر لوں گا بچوں کے ساتھ بھی. جو آپ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، تو وہ تھوڑا بہت ہم نے نوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ بچوں سے شیئر کر لیں گے. باقی بچوں میری طرف سے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی کہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عادت آپ اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں تو 40 دن اگر آپ اپنے آپ کو زبردستی کر کے اپنے ساتھ اس عمل کو کریں تو وہ کافی حد تک اس بات کی امید ہو جاتی ہے کہ بھئی کہ وہ عمل آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو اور رمضان جو ہے وہ ایسی زبردست اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کو یہ 30 دن مہیا کرتی ہے. اگر آپ کوشش کریں اور کیونکہ آپ اپنے نفس کو ویسے ہی مار رہے ہوتے ہیں کھانے کو روک کر، تو آپ کافی کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو آپ وہ عادت 30 دن بآسانی اپنے اندر ڈال سکتے ہیں، اور پھر صرف 10 دن مزید آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے. تو where I'm going with that is like کہ آپ جو ٹارگیٹس مثلا کہہ رہے ہیں اس میں یہی ٹارگیٹ بنائیے کہ بھائی کہ کوئی ایک عمل، کم از کم کوئی ایک عمل اپنی زندگی میں، کوئی ایک سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کریں، اور اس رمضان میں اس کی نیت کریں اور اس کو 30 دن تک عمل کریں، اور پھر 10 دن اور کوئی کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو یہ ایک چیز، یہ چھوٹی سی ریکمنڈیشن تھی میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے کہ بھائی اس چیز کو سوچیں اور اس پہ سوچیں اور اس پہ اپنی طرف سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمل آپ کے لیے آسان ترین ہے وہ اٹھائیں اور زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم مسلمان جو ہیں ایک کام جو کر رہے ہیں وہ جس کی مجھے بڑی فکر ہے اور میں خود بڑا پریشان ہوں اور میں اپنے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سال رمضان میں میری یہی نیت ہے کہ ہم لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں. وضو کے نام پہ ہم نلکا کھولتے ہیں اور پھر اس کو بند نہیں کرتے
اور یہ کام اتنا ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے شروع آپ کرتے ہیں کس بات سے؟ اسراف سے. اور اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتا ہے اسراف کو. تو میری بھی نیت ہے اس سال رمضان میں کہ بھائی کہ میں پوری کوشش کروں کہ میں نا پانی اپنے وضو میں کم سے کم استعمال کروں اور اس کو بہتر طریقے سے استعمال کروں. اور تو آپ لوگ بھی یہ جس ایک آئیڈیا ہے، باقی آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اپنے لیے اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں رمضان کے اندر. لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ بھائی کہ میں اپنے لیے جو ہے نا، جو میں نے سوچا ہے کہ وہ یہ کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو اس اسراف سے بچاؤں گا کہ میں وضو جو ہے نا میں کم سے کم پانی سے کروں گا. یہ میری اس دفعہ کی نیت ہے. جسٹ وانٹ ٹو شیئر وتھ یو گائز. اچھا، بشیر بیٹے نے ہاتھ اٹھایا. بیٹا آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سر میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو میرا جو ایک علاقے سے تعلق ہے، تو ہمارے یہاں پڑوس میں غیر مسلم بہت سارے ہیں. کہاں سے تو تعلق ہے؟ رمضان میں کچھ مسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں گھر کے پاس. تو رمضان میں ان کو جو افطاری کا سامان وغیرہ ہے وہ دینا پڑتا ہے. تو کیا غیر مسلم کرتے اب اس بیٹا کا آواز کٹ رہی ہے. ان کا میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. پارک کر سے بشیر وغیرہ دے سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بشیر، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. بشیر جہاں پہ رہتے ہیں سندھ کے اندر، وہ ان کے ارد گرد بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں. خاص طور پہ دوسرے مذہب دین کے جو ماننے والے ہیں، ان کے لحاظ سے کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم ان کو افطاری بھیج سکتے ہیں. ہاں نہیں، بالکل بھیج سکتے ہیں. اس میں افطاری بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جو خاص طور پہ پڑوسی بھی ہوں تو ان کا خیال رکھنا آپ بالکل بھیج سکتے ہیں. ہاں، صرف غیر مسلموں کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے ہیں، جیسے فطرہ کے پیسے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فدیے کے پیسے ہیں. لیکن باقی آپ اگر ان کو کوئی اور کسی اور چیز سے تعاون کرنا چاہیں یا ایسے ہی گفٹ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خیرخواہی اور اچھے اخلاق جو ہے ان کو ہمارے دین سے مزید قریب کرے. بشیر بیٹا سن لیا آواز؟ آپ کو آواز آ گئی ہماری؟ ہاں آ گئی ہے. ٹھیک. جی سر، بہت شکریہ. تو کنکلوڈ کرتے ہیں. شکریہ. ہاں سنی صاحب، آپ کے ساتھ کوئی کوشچن ہے؟ کوئی نہیں، کویشچن نہیں ہے میرے پاس. میں تو شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں بچوں کو. اور مجھے صرف یہ میں تھوڑا سا وہ کہتا ہوں کہ بچوں کو بھی یہ کہ دیکھیں، دین جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے. آپ کو فالو کرنا ہے. آپ ہی کو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، کوئی بے اور شک، سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. بے آپ شک. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو فالو کیا یا اس کو فالو کیا. آپ کو سب کی سننی ہے اور پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جب دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ جب پہنچیں گے اور وہ کہیں گے کہ تم نے بت کو فالو کیا تھا، تو وہ کہیں گے میں نے اس آدمی کو فالو کیا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بت کو فالو کرو. اور وہ آدمی ان سے کہے گا کہ میں تو نہیں ایسی باتیں کرتا تھا، ان کبھی میں نے پوچھ نہیں کیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ اپنے طور پہ پوری محنت کریں اپنے طور پہ. اور اچھی بات اللہ خدا نے کہ ہمارے ساتھ یہ کری ہوئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سے اتنے ہی سوالات ہوں گے، آپ سے اتنا ہی زیادہ اسیسمنٹ ہوگی آپ کی جتنا آپ جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ نے اب جتنی جانا تھا آپ نے دین کو، جتنا پہچانا تھا آپ نے دین کو، اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں نا، ایگزیکٹلی آپ سے اتنی پہنچ کر. یہ ہمارے ہم لوگ ایک کرتے ہیں میں انجینئرنگ کے اندر نا، جیسے ISO 9002 یا ISO 9002 کے اندر ہم جو میجر بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو نا وہ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں دین کے طور پہ، تو آپ پھر اس کو کر کے دکھائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ غلط ہے دین کے لحاظ سے، تو سچ بول کے دکھائیں. گردن پہ چھری بھی رکھی ہوئی ہے تو بول کے دکھائیں سچ. یہ آپ سے پوچھا ہوگی اس طرح کی. بہت بہت شکریہ مفتی فرید صاحب آپ کا، اور خسرو عظمت آپ کا بھی، کہ آپ نے یہ اتنی زبردست محفل سجائی اور بچوں کو اتنی زبردست باتیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے ان 30 دن
اور وہ جو 40 دن کی خسرو آپ نے بات کری تھی، اگر وہ اس میں آپ 10 دن کے شوال کے روزے لگا لیں تو جی وہ بے 40 شک. دن پورے ہو جاتے ہیں. ویسے تو 6 دن ہیں، 6 دن شوال کے ہیں، 10 دن آپ 4 دن اور اضافہ ہم کر تو لیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ 4 دن اور کر دو، 4 دن اور کر دو، تو 10 دن تو پورا کر لو، کیا ہو گیا. ہاں ہاں، یہ فضیلت بھی بتا دیں طلبا کو کہ ہاں ضرور پلیز جو گو ہے. جو کہ جو رمضان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو پورے سال اور پوری زندگی صوم الدہر کا لفظ آتا ہے کہ صوم الدہر کا ثواب ملتا ہے. بالکل، جزاک اللہ. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 1-2 ایکسٹرا کر دو، کچھ فرق نہیں پڑتا. کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ میاں پوری کر دے گا. ہاں ہاں، جی 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 جی، بے شک بے شک. نہیں، بہت بہت ایکسٹرا ہو جائے شکریہ. کوئی مسئلہ نہیں، کمی ہو تو مسئلہ ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور جن لوگوں نے بھی اٹینڈ کرا ہے بہت بہت شکریہ ان کا بھی. اگر سید حامد اس میں موجود ہیں ابھی بھی، تو حامد ذرا اٹینڈنس لے کے مجھے ضرور بھیجنا، اور مجھے یہ ضرور بتانا کہ کتنے لوگوں نے دیر سے اٹینڈ کیا تھا. چلیں پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. جزاک اوکے، اللہ خیر. السلام جزاک علیکم. اللہ خیر، وعلیکم سبحانک اللہم السلام وبحمدک، ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا عمل السلام توفیق عطا علیکم. فرمائے، جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ. ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین، السلام جزاک علیکم. اللہ. وعلیکم السلام.